ذرعنا جہنم کثیرا من الجن والانس، ہم نے بہت سے جن اور انسان جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں۔ جنوں اور انسانوں کی اکثریت جہنم میں کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ خود بول رہا ہے کہ میں نے جو ہے بہت سارے جن اور انسان جہنم کے لیے پیدا کیے، تو ان کا کیا قصور ہے بھائی؟ میں تو بول سکتا ہوں نا اللہ میرے کو کہ بھائی آپ تو نے پتہ ہی مجھے اسی کے تو میرا کیا قصور ہے، تو میں اس میں تم مجھے جہنم میں لے جانے کے لیے پتا کرتے تو میں کچھ کہاں جاؤں؟ میرا تو مطلب مسئلہ نہیں بنتا نا۔ لاسٹ سے تو نے دو بتائے تھے، لیکن تو نے تو پتہ ہی مجھے اسی کے تو میں اس راستے میں کیسے سکتا تھا؟ پاسبل ہے؟ اللہ جس کو ہدایت ہے وہی جا سکتا اس راستے پر، اس کے علاوہ تو کوئی اور جا ہی نہیں سکتا۔ تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تو نے مجھے اس لیے پیدا کیا تھا تو پھر میں اس راستے پہ آتا کیسے؟ ہے سوچنے والی بات ہے نہیں ہے، اور مطلب بات ہے نا وہی والی بات۔ پھر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انہیں دل و دماغ اس لیے دیے تھے کہ وہ غور و فکر سے کام لیں۔ ہم نے تو یہ جو دل و دماغ ہم کو دیا ہے نا، یہ دماغ سوچنے کے لیے عقل جو دی ہے نا، یہ عقل یہ کس لیے دی ہے؟ اسی لیے دی ہے کہ ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے۔ اس لیے نہیں دیے تھے کہ کھیل تماشے کرنے کے لیے نمائشیں لگی ہوئی ہیں اور شاپنگ کر رہے ہیں، مالوں کے اندر مالوں میں شاپنگ کر رہے ہیں، قوالیوں میں ناچ رہے ہیں، عرسوں میں ناچ رہے ہیں، اس لیے نہیں دیے تھے۔ دماغ اس لیے نہیں دیا، عقل اس لیے نہیں دی تم کو غور و طلب کرنے کے لیے، باقی تم کو ہم نے تم کو کسی چیز کے لیے نہیں بھیجا۔ وہ بولتا ہے کیا بولتا ہے؟ ہم نے دنیا میں تمہیں صرف اور صرف اپنی عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تمہارے اگر عبادت کا ماننا نہیں ہوتا تو تمہارے کو ہم یہ سب فیسلٹی چھوڑی دیتے۔ رزق کا وعدہ ہم نے تم سے کیا ہے، دے رہے ہیں نا، تمہارے جتنے نصیب ملے گا اتنا دیں گے۔ یہ مت سوچنا کہ تم کو 5 روٹی مل جائے گی، یہ نہیں۔ اور اگر 5 ملے گی بھی تو اگر اس میں سے ایک تمہاری ہے تو 4 تم دوسرے کو بانٹ دو گے۔ یہی بات ہے نا، یہ کوئی اور بات ہے؟ وہی تو ہم نے تو تم کو صرف عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور تمہیں قرآن اس لیے دیا ہے کہ تم اس کو پڑھو، اس پہ غور کرو، اس پہ تدبر کرو، اور اس میں سے تمام چیزیں دیکھو۔ اس لیے تھوڑی دیا تھا کہ رات کو 4 بجے تک 5 بجے تک موبائل دیکھتے رہو اور اس کے بعد اذان کے وقت سو جاؤ۔ اس لیے دیا تھا کیا؟ دماغ اس لیے دیا تھا؟ ٹک ٹاک بنانے کے لیے دیا تھا؟ یوٹیوب کے اوپر ناچ گانے کے لیے دیا تھا؟ اس لیے نہیں دیا تھا تمہیں۔ تمہیں عقل جو دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ تم ہماری باتوں پہ، ہماری کتابوں پر، ہمارے فرشتوں پہ، ہمارے اس پوری کائنات کے اوپر غور و فکر کرو کہ یہ ہم نے بنائی کیسی ہے، کیسی قائم ہے۔ کوئی چیز اپنی جگہ سے ہل نہیں رہی ہے نا، یہ نہیں ہے؟ چاند اپنی جگہ پورا کام کر رہا ہے، سورج اپنی جگہ کام کر رہا ہے، تارے اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، سمندر جہاں تک لہریں آنی ہیں وہیں تک آنی، اس سے آگے آتی ہی نہیں ہے جب تک اس کا حکم نہیں ہوا۔ جس نے اس کا حکم ہو کے آگے بڑھ جا کرا جی سیکنڈ کے اندر ڈوب گیا۔ پہاڑ اپنی جگہ کھڑے میں، کیسے کھڑے میں؟ تو غور کریں کہ کیسے، کس طرح، سوچیں نا، نہیں؟ تو وہی بول رہا ہے کہ ہم نے جو پیدا کیے وہ اس لیے پیدا کیے، بہت سارے لوگ ایسے ہی پیدا کیے کہ وہ ان طرف غور ہی نہیں کرتے، ہم کیا کریں، غور کر رہے ہیں۔ تو وہی والی بات کہ ہمیں دماغ اس لیے دیے تھے کہ وہ غور و فکر سے کام لیں، آنکھیں اس لیے دی تھیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھیں، کان اس لیے دیے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنیں اور حق بات سنیں۔ یہ گانے سننے کے لیے اور ناچ گانے کے لیے نہیں دیے تھے، گالیاں بکنے کے لیے، دوسرے کو گالی بکے اس کے کان کے اندر برے الفاظ ڈالیں اس لیے نہیں دیے تھے۔ زبان اس لیے نہیں دی تھی کہ آپ اس سے گالیاں بکیں، زبان اس لیے دی کہ آپ اس سے اللہ کا نام لو، اللہ کا ذکر کریں۔ لیکن ان میں سے اکثر ایسی تھی جس نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو صحیح طور پر استعمال نہیں کیا، کر رہے ہیں استعمال،
नहीं कर रहे हैं तो वही बोलते, वो खुद बोल रहे हैं, वो तो अल्लाह ताला खुद बता रहा है। हाँ? लेकिन अक्सर ऐसी थी जिसने अल्लाह ताला की अदा करदा नेमतों को सही तौर पर इस्तेमाल ना किया और इनसे इतना ही काम लिया जितना हैमान लेते हैं। कितना काम? जितना हैमान लेते हैं। कितना लेते हैं? खाने के लिए मुंह को लिया, खा लिया। किसी ने लकड़ी मार के हाँक दिया तो चले गए, हिट गए, तो वही वाला काम। बाकी सोचते नहीं कि कहाँ जाना है, क्यों आपके पास अकल दिए, आपको सही रास्ता और गलत रास्ते की नमाज करवाई ना अल्लाह ताला, ये नहीं करवाई। जैसा मैंने भी आपसे कहा कि आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, हाँ, और हर 5 वक्त की नमाज में अल्लाह ताला को धोखा दे रहे हैं कि ईया का नाम लो, ई का नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। मदद किससे मांगते हैं? गौर कर रहे, गौर तरह बात है नहीं है। मदद किसे मांगते हैं? मदद तो किसी और से मांगते हैं। वहां तो सिर्फ खड़े खड़े बोल देते हैं कि का नाम लो, एक नस्तईन, हाँ, तो वही वाली बात है, समझे ना। अल्लाह ताला की अता करदा, लेकिन इनमें से अक्सर ऐसी थी जिसने अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों को सही तौर पर इस्तेमाल ना किया और इनसे इतना ही काम लिया जितना हैवान लेते हैं, जिसकी वजह से वो गुमराह हो गए, इसीलिए इन्हें जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। असबाब को इख्तियार करना इंसान के अपने इख्तियार में है और इसी इख्तियार के एवज इन्हें जज़ा या सज़ा मिलेगी। रहे इन असबाब के मजबूबात यानी सबब पैदा करने वाली चीजें, ये असबाब को पैदा करने वाली चीजें मजबूबात कहते हैं उनको, या नताइज, तो उनकी उन नताइज पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का इख्तियार है। कहने का मकसद ये है कि अगर अल्लाह चाहे तो इस जहन्नम में दाखिल होने वाले अक्सरियत में से किसी को माफ भी कर सकता है। लिहाजा इन मजबूबात की निस्बत करने वालों की तरफ भी हो सकती है, और वो इसलिए कि उन्होंने अपने ऐसे असबाब अख्तियार किए थे, और अल्लाह ताला की तरफ भी, क्योंकि मजबूबात का खालिक वो है। तमाम चीज़ें उसने पैदा की हैं, वो चाहे तो उन्हें बख्श दे, चाहे तो नहीं बख्शे, वो उसके इख्तियार में है अल्लाह ताला की। लेकिन जो सबब पैदा किए हैं उन पर अमल करना चाहिए था हमें, और हमें करना चाहिए। इस आयत का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि अल्लाह ने जिनों और इंसानों को पैदा करने को ये ठान लिया था कि इनकी अक्सरियत को जहन्नम में दाखिल करना है, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला का तो जिनों और इंसानों की पैदाइश से मकसद है कि उसकी खूब इबादत करें। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमें तमाम करीम फरमाए और हमें बुरे कामों से, बुरी चीज़ों से बचाए और उसके अहकाम पर अमल करने की तौफीक फरमाए। आमीन।